کابینہ توانائی کمیٹی نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق پہلے مرحلے میں پاکستان کے اندر 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ آغاز ایرانی سرحد سے گوادر تک کیا جائے گا۔ منصوبے سے پاکستان کو سالانہ $5 ارب سے زائد کی بچت ہوگی۔ انکوائری کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ لیاقت علی چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کرمنل کارروائی کی سفارش۔ اور بلاول بھٹو نے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ اویس قادر شاہ اسپیکر اور نوید اینتھنی ڈپٹی اسپیکر سندھ کے امیدوار۔ پنجاب اسمبلی کے نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ مریم نواز سمیت ایوان میں موجود 310 اراکین سے سبطین خان نے حلف لیا۔ مریم نواز کی آمد پر نون لیگ کے اراکین نے نعرے لگائے۔ جواب میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے بھی نعرے لگائے۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اللہ کرے پنجاب میں خدمت کا نیا دور شروع ہو۔ مریم نواز قومی اسمبلی کی نشست NA 119 سے دستبردار۔ الیکشن کمیشن کو خط بھجوا دیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ کل کیا جائے گا۔ نون لیگ کی جانب سے ملک احمد خان نے اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ملک ظہیر اقبال ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں جب تک ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی اسمبلی کارروائی غیر قانونی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط لکھنا سیاسی معاملہ ہے، پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر بیان نہیں دے سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خط لکھنے پر IMF کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک نے کہا IMF پاکستان کی نئی منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہے۔ جولی کوزیک کی جانب سے پاکستان کی نگراں حکومت کی تعریف، کہا معاشی استحکام سے متعلق نگراں حکومت نے بہترین اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا۔ اب پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسی پر کام کرنے کے منتظر ہے۔ IMF پاکستان میں غریب طبقات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ پہلے ہی کہا تھا انتخابات شفاف کرائیں ورنہ معاشی نقصان ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی آج IMF کو خط لکھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اب ہم جمہوریت بچانے کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے، چاہتے ہیں سب بھول کر آگے بڑھیں لیکن آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے معیشت اور ریاست کو نقصان ہو۔ ہمارا کوئی بھی قدم ریاست، عوام اور جمہوریت کے خلاف نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ذاتی مفادات کے لیے ملکی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے IMF سے ڈیل ہوگی، اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو چکی۔ IMF پروگرام پر تحریک انصاف کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آئندہ وزیر خزانہ کا فیصلہ پارٹی قائدین کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے دور میں IMF کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ IMF کو خط لکھنا افسوسناک طرز عمل ہے۔ غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں اور غلامی کا توق باہر سے منگوا کر گلے میں ڈالتے ہیں۔ IMF کو خط لکھ دیا، آج چلا کیا ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں صحافیوں سے گفتگو، کہا خط اس لیے لکھا ہے کہ ایسے حالات میں ملک کو قرض ملا تو واپس کون کرے گا؟ مزید قرضوں سے غربت بڑھے گی۔ جب تک سرمایہ کاری نہ آئے قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا، مجھے زیرو کیا کیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پیر کو حتمی فیصلہ ہوگا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 38 مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو الاٹ کر دی گئی۔ پنجاب سے خواتین کی 20 میں سے 17 مخصوص نشستیں نون لیگ کو دی گئی۔ پیپلز پارٹی، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو ایک ایک نشست الاٹ۔ سندھ سے خواتین کی 14 میں سے 10 نشستیں پیپلز پارٹی، 4 MQM کے پاس۔ بلوچستان سے خواتین کی 2 نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کو ایک ایک نشست ملی۔ مریم اورنگزیب مخصوص نشست پر رکن پنجاب اسمبلی بن گئیں۔
मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सबको मिल बैठना होगा। दरपेश बहरानों से निकलने के लिए सबको फाल किरदार अदा करना होगा। नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा चैलेंजेस का मुकाबला फाहम तफहीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। MK वक्त की शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात। विफाक की सतह पर हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। एहतसाब अदालत ने समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने अहलिया से मुलाकात और दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, 1.5 साल से दांतों का मुआयना नहीं करवाया। खतरा है जेल में मौजूद डॉक्टर मेरे दांत खराब न कर दे। बानी PTI और अहलिया ने सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। बुशरा बीबी का निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से भी रुजू। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल निकाला जाए। पाकिस्तान का ICG में मुतालबा। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम ने दलाइल में कहा इसराइल मुनज़्ज़म तरीके से फ़लस्तीन में नस्ल खुशी और गैर कानूनी आबादकारी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आज़ादी का हामी है। इसराइल मज़ालिम के खिलाफ ICJ में कार्रवाइयाँ उम्मीद की किरण है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। खान यूनिस, दीर अल बलाह और रफा को खंडर बना दिया। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी में 40 फ़लस्तीनी शहीद। रफा में मकान पर बमबारी, 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सदर बाइडन का कहना है इसराइल रफा में कार्रवाई से गुरेज करे। रफा में सारे फ़लस्तीनी हमास के लोग नहीं हैं। फ़लस्तीनी हुकूमत का बैनुल अक़वामी बरादरी से फौरी जंग रुकवाने का मुतालबा। मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नज़रसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब ने कहा फैसले की पैरा 9 में आर्टिकल 20 की वजाहत नहीं। वजाहत ना होने से फैसले का गलत तासुर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। कहते हैं तो वजाहत कर देते हैं। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और इखलाकियात से मशरूत है। नज़रसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और पंजाब हुकूमत की नज़रसानी अपील का खैर मकदम। आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने की अपील। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं उम्मीद है पीर को समाअत के बाद कुरान सुन्नत और दस्तूर के मुताबिक इबहाम दूर हो जाएगा। रियासत और अदालतें सब देख रही हैं और जाग रही हैं। किसी को भी इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अकीदा खत्म नबूवत और आइन की इस्लामी दिफात पर पूरी कौम मुत्तफिक है। इनको ना छेड़ा जा सकता है और ना ही छेड़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और PFUJ के चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है ज़ेर बहस फैसला मुकम्मल आइन की दिफात मुतल्लिका क़वानीन और इस्लामी अहकामात से हम आहंग है। सिक्योरिटी इदारों का फर्ज है जो अदलिया को बदनाम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। PFUJ ने कहा अक़लियतों के हकूक़ की बात करने पर चीफ जस्टिस के खिलाफ मुहिम चलाना तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस ने आइन का हवाला दिया जो अक़लियतों समेत तमाम पाकिस्तानियों के हकूक़ का मुहाफ़िज़ है। अदालती फैसले को बदनीयती के साथ तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इस्लामी सदारती निजाम के नफाज की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए हम भी इस्लामी निजाम चाहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम हुकूमत है। आप ऐसा करें पाकिस्तान का आइन पढ़ें। दस्तूर की किताब का रंग भी सब्ज है। आइन का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है। कुरान पाक का आइन में जिक्र है। आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। क्या आपको इन बातों से इख्तलाफ है? आप क्यों तमाम इख्तियारात फर्द वाहिद को देने के लिए सदारती निजाम चाहते हैं? आप पहले आइन पढ़ें। अगर आपको लगे तो नई दरखास्त दायर कर दीजिएगा।
جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر اقبان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کمیشن نے دونوں ناموں کی منظوری دے کر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر پہلے تحقیقات کی جائیں، جس کے بعد جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر فیصلہ ہوگا۔ بجلی 7 روپے 13 پیسے مہنگی کرنے کی سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ این ٹی ڈی سی اور سی پی پی اے پر برہم، کہا معاملات کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے، صارفین پر 7 روپے سے زیادہ کا بم پھوڑ رہے ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت کراچی نے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ صدر کے سی سی آئی افتخار احمد شیخ کہتے ہیں گیس اور بجلی کے نرخوں میں فوری کمی نہ کی گئی تو ایس آئی ایف سی کے تمام اقدامات ضائع ہو جائیں گے۔ گیس اور بجلی کے زائد ٹیرف سے جلد ہی ہزاروں بے روزگار سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ کراچی ہی نہیں پورے ملک میں سینکڑوں صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں 13 سالہ لڑکی زیادتی کے بعد قتل، والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق بیوی گھر سے سبزی لینے گئی تھی، واپس آئی تو بچی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ملزمان نے جرم چھپانے کے لیے بچی کو قتل کیا۔ پیر تک جالا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر آ جائے گا۔ کے ایم سی اور سندھ حکومت مل کر کام کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی میری اتحادی نہیں، وہ میرے خلاف ہی بات کریں گے۔ ان کا کوئی ایک بندہ دکھا دیں جو کام کر رہا ہو۔ یہ تنقید اور تعصب کی سیاست اور باتیں کرتے رہیں گے۔ چلاس میں 2 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ قراقرم بحال نہ ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے مسافروں کو چلاس، تھور اور خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر روکا گیا ہے۔ مودی سرکار کے خلاف بھارتی کسانوں کا دہلی چلو مارچ 11ویں روز بھی جاری۔ پنجاب ہریانہ بارڈر پر کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ کسان 26 فروری کو ہائی ویز پر ٹریکٹر ریلیاں نکالیں گے۔ کسانوں نے 14 مارچ کو نئی دہلی کے تاریخی رام لیلا گراؤنڈ میں مہا پنچایت منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کے احتجاج سے پریشان مودی حکومت نے موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ پی ایس ایل 9 میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے سنسنی خیز مقابلے دیکھیے صرف اے اسپورٹس پر۔ پی ایس ایل کا بڑھا جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پر جوش۔ سٹار کرکٹر باسط علی نے کہا اسلام آباد یونائیٹڈ نے خراب بیٹنگ کی، لگ رہا تھا کہ پچ مشکل ہے، ان کی بیٹنگ نے مایوس کیا۔ کامران اکمل بولے اسلام آباد کی بیٹنگ آتی ہے تو بلے باز کنفیوز ہو جاتے ہیں، بیٹنگ میں گیم پلان نظر نہیں آیا۔ اداکارہ فاطمہ افندی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دیکھنے والوں کو خوب ہنسایا۔ چولستان جیپ ریلی کا پہلا مرحلہ 2 غیر ملکیوں سمیت 5 خواتین بھی ریس میں شامل۔ فیصل شادی خیل ٹائٹل کا دفاع کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان، نادر مکسی اور زین محمود بھی دوڑ میں شامل۔